سب سے پہلی بات معراج کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ معراج دراصل ایک معجزہ ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ انبیاء کرام سے کسی ایسی بات کا ہو جانا جسے دیکھ کر انسان کی عقل دنگ ہو جائے اسے ہی معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ معراج دراصل ہے کیا؟ یہ معراج معجزہ ہے، اور معجزے پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ ہم اور آپ زمین کی چیزوں پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر انسان ہے تو انسان پر حکومت کر لیتا ہے، لیکن انسان جانور پر حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی ذات کہ اللہ کے رسول نے زمین کے انسانوں پر بھی حکومت کیا، جانوروں پر بھی حکومت کیا، اور آسمان کے چاند پر چاند کو 2 ٹکڑے کر کر کے بھی حکومت کر کے دکھا دیا۔ تو یہ معجزہ ہے، اس پر انگلی نہیں اٹھائی جاتی۔ نبی ہی معجزہ دکھا سکتے ہیں، یہ عام انسان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ معراج یہ معجزہ ہے، اس پر کوئی حرف آخر نہیں لگا سکتا۔ یاد رکھ لیجئے۔ اب ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اگر یہ معجزہ ہے تو کیا یہ معراج صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے؟ یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں کئی انبیاء کا تذکرہ آیا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے معراج کرائی، اور ہر کی معراج الگ الگ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ایسے ہی ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا۔ اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ بات ڈالتا چلوں کہ تفسیر نیشا پوری میں لکھا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں بلایا، اور ایک خاص پتھر پر ان کو کھڑا کیا گیا، اور انہوں نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو عرش تک جتنی چیزیں تھیں اللہ نے حضرت ابراہیم کو دکھا دی، اور پھر جب آپ نے زمین کی طرف نظر کیا تو تحت الثری تک جتنی چیزیں تھیں اللہ نے حضرت ابراہیم کو دکھا دی۔ کہا یہ معنی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھا دی۔ تو حضرت ابراہیم کی معراج، اوپر دیکھا تو عرش تک، نیچے دیکھا تو تحت الثری تک۔ یہ قرآن ہے، سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد ایک اور نبی کا تذکرہ کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ پچھلے کئی جمعہ سے مجھ سے سن رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی معراج کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے وہ کمال دیا جو کسی نبی کو نہیں دیا۔ وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے حجاب میں، پردے میں رہ کر موسیٰ سے بات کر لی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کر لیا، اللہ نے موسیٰ سے بات کر لی۔ یہ حضرت موسیٰ کی معراج ہوئی، اور جب بات کری تو حضرت موسیٰ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ جو آواز میرے کانوں تک آ رہی ہے کاش وہ آواز دینے والا میری آنکھوں سے دکھ بھی جائے۔ تو قرآن میں اس کا ذکر آ گیا کہ حضرت موسیٰ نے دیکھنے کے تعلق سے اللہ رب العزت کے حضور عرضی ڈال دی، اے اللہ تو مجھے دکھا، تو کیسا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا موسیٰ تم مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن بار بار اسرار پر اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اپنی شان کے مطابق اپنا جلوہ اس پہاڑ پر اتارتا ہوں، اگر تو کھڑا رہ سکا تو تو دیکھ لے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ادھر اللہ رب العزت کا جلوہ اس پہاڑ پر اترا اور پہاڑ چور چور، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، زمین پر گر گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس پر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ موسیٰ کو تو اللہ نے ایک معراج دے ہی دی تھی بات کر کر، اور یہ آنکھوں والی معراج تو جناب محمد
محمد رسول اللہ کے لیے تھی، موسیٰ کہاں سے وہ معراج کر سکتے تھے؟ یہ آنکھوں کی معراج تو جناب محمد رسول اللہ کے لیے خاص تھی، تو حضرت موسیٰ کو یہ معراج کہاں سے ملتی؟ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام میں سے بھی بعض ایسے ہیں جن کے معراج کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور انبیاء کرام کی معراج سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ آپ سید الانبیاء ہیں۔ اس پر میں ایک بات اور آپ کو کوٹ کر دینا چاہتا ہوں، بڑی خاص اور اہم بات ہے۔ وہ خاص اور اہم بات یہ ہے کہ چاہے صحیح مسلم ہو، چاہے جامع ترمذی ہو، چاہے امام بہقی کی دلائل النبوہ ہو، حدیث کی بڑی اونچے درجے کی کتاب ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ جس کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معراج ہوئی، یعنی ایک ایسا معجزہ ہوا جو کسی اور نبی کو وہ معجزہ نہیں دیا گیا۔ اس پر میں ایک بڑی خاص آپ لوگوں کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے گھر سے حضرت جبرائیل اٹھاتے ہیں اور حتیم کعبہ کے اندر لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا جاتا ہے، حضور کے سینے سے دل نکالا جاتا ہے، دل کو چیرا جاتا ہے اور اس کے اندر نور بھر دیا جاتا ہے، اور پھر واپس اس دل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ دل کا نکالنا، اس کو نور سے بھرنا ایسا کیوں ہے؟ ایک بڑی سادہ سی بات آپ سے میں کہوں کہ اگر جانور کو آپ دیکھیں، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو، جانوروں میں سب سے زیادہ رعب والا جانور کون ہے؟ جسے آپ دیکھیے تو آپ گھبرا جائیے، ڈر جائیے، تو آپ ترنت کہیے گا شیر۔ اس کو ہم دیکھیں گے تو ترنت ڈر جائیں گے، ہے نا بھائی؟ اس کے دوڑنے کی رفتار، اس کے غرانے کا طریقہ، اس کے دہاڑ مارنے کا طریقہ، یہ سب انسان کے دلوں کو کپ کپا دیتا ہے، بے چین کر دیتا ہے، ڈرا دیتا ہے۔ یہ میں ایک چھوٹے سے جانور کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹے سے جانور کی بات۔ اب اس سے کون نہیں ڈرے گا؟ جس کے دل میں اس شیر سے زیادہ قوت اور بہادری ہوگی، ہے نا یہ بات؟ جس کے دل میں اس شیر سے زیادہ قوت اور بہادری ہوگی، تب نہ وہ شیر کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے، وہ شیر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک ایسی تاریخ موجود ہے جس نے شیر کا مقابلہ کیا، شیر کو مار گرایا، اسے زمانہ ٹیپو سلطان کے نام سے جانتا ہے۔ شیر میسور کے خطاب سے وہ آدمی مشہور بھی ہے، بہادری اور قوت کے معاملے میں اس آدمی کی مثال لوگ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز کہ بھائی ایک شیر سے انسان نہ ڈرے، ضروری ہے کہ اس کے دل میں بہادری اس سے زیادہ ہونی چاہیے، قوت اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس رات، جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا، دل کو کھولا گیا، اس کے اندر نور ڈالا گیا، در حقیقت بات یہ تھی کہ راستے میں بہت چیزیں آنے والی تھیں، ہر چیز سے زیادہ حضور کو مضبوط بنا کر کے اللہ رب العزت اپنے پاس بلانا چاہتا تھا۔ تو ساری قوتیں، ساری برکتیں، ساری روشنی، سارا نور، جس نور سے اللہ کو دیکھنا تھا، اللہ نے اس نور کو بھی جناب محمد رسول اللہ کے دل میں اتار دیا، اور وہ نور لے کر حضور معراج کو تشریف لے گئے۔ ایک بات تو یہ سمجھیے، اب اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حتیم کعبہ سے سفر شروع کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں حضرت ام ہانی کے گھر سے یہ سفر شروع کرتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے ایک جگہ کہا کہ حضور آپ یہاں نماز پڑھ لیجئے۔ حضور نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا حضور یہ مدینہ منورہ ہے، یہ مدینہ منورہ۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، یاد رکھیے گا، ابھی نماز کی فرضیت کا حکم نہیں تھا۔
تو کون سی نماز پڑھائی گئی یہ اللہ جانے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ تو مدینہ منورہ، حضرت جبرائیل نے کہا یہ مدینہ منورہ، یہاں آپ ہجرت کر کر کے آئیں گے، مکے میں آپ کا رہنا لوگ بڑا مشکل کر چکے ہیں، آپ کو ہجرت کر کے یہیں آنا ہے۔ حضور نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر دوسری جگہ طور سینا پر حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کے لیے کہا، حضور نے وہاں نماز پڑھی۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ نے رب کو دیکھنے کی چاہت کی تھی، آپ کو یہ جگہ دکھائی جا رہی ہے کیونکہ آپ تو سراپا رب کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں موسیٰ نے دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ پھر حضور جب تیسری جگہ پہنچے بیت المقدس کے قریب بیت اللحم، وہاں حضور نے نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا یہاں کون سی جگہ ہے، یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہاں پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ یہاں پیدا ہوئے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے تذکرے کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی وہ آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہیں، اور حضور سب سے اخیر میں، حضور کے بعد کسی کو نہیں آنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ جو تمام نبیوں میں آخری اور حضور سے ٹھیک پہلے ہیں، حضرت عیسیٰ کی جگہ اس لیے دکھائی گئی کہ یہی عیسیٰ قرب قیامت آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، مدینہ جائیں گے، حضور کو سلام پیش کریں گے اور حضور کا کلمہ پڑھ کر امت محمدیہ میں داخل ہوئیں گے، امت محمدیہ میں داخل ہوں گے حضرت عیسیٰ۔ اور ایک جگہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر کے پاس ایک جگہ آج بھی موجود ہے، وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے کہ ان کا انتقال ہوگا اور پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے قریب دفن کیا جائے گا۔ تو بیت اللحم بھی دکھانے کا مقصد یہ تھا۔ اب بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، تمام انبیاء حضور کا انتظار کر رہے تھے، حضور تمام انبیاءوں کے بیچ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت کرائی، تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد مجلس ختم نہیں ہوئی، بلکہ نماز کے بعد تقریر کا دور شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم نے تقریر کی، حضرت موسیٰ نے تقریر کی، حضرت عیسیٰ نے تقریر کی، تمام انبیاء کرام نے بعض نے تقریریں کی۔ جب سب کی تقریر ختم ہو گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سب سے آخری میں ہوئی، سب سے آخری میں۔ سب نے اپنی تقریروں میں کیا کہا؟ سب نے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کی۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی ذات کے بارے میں انبیاء کرام کو بتایا، اپنے بارے میں انبیاء کرام کو بتایا۔ اے انبیاء کرام، کیا آپ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ میں ہی آخری رسول ہوں؟ تمام نے کہا ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے انبیاء کرام، کیا آپ اس بات پر گواہی نہیں دیتے کہ جتنی کتابیں اتری ہیں ان تمام کتابوں کا نچوڑ قرآن اللہ نے صرف میرے ہی سینے پر اتارا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے۔ آقا کریم نے کہا کیا آپ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ کل قیامت کے دن جب کسی کو بولنے کا حق نہیں ہوگا، سب سے پہلے شفاعت کے لیے جو سر جھکے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا؟ تمام انبیاء کرام نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ تقریر، یہ قول، یہ بیان کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ دنیا والوں سمجھ لو تمہارے رسول کے سچے ہونے کی، پکے ہونے کی، بڑے ہونے کی، عظیم ہونے کی، افضل ہونے کی، اعلیٰ ہونے کی گواہی انبیاء کرام نے جب خود اپنی زبان سے دی ہے تو اس ذات پر انگلی اٹھانے کا کوئی مطلب ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بڑی خاص بات ہے جو علماء کرام بھی نہیں بیان کرتے ہیں اکثر و بیشتر۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اس چیپٹر کو جو معراج کا بڑا اہم چیپٹر ہے اس کو لوگ ہمیشہ چھوڑ دیتے ہیں، میں ذرا اس چیپٹر کو پڑھ دوں۔ تو انبیاء کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور تمام انبیاء کی گواہی۔ اب اس بات کے بعد ایک خاص میسیج لے لیجئے
خاص میسج یہ ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو دیکھیے نبیوں کو فکر امتی کی ہوتی ہے، نبیوں کی فکر کس کی ہوتی ہے؟ امتیوں کی ہوتی ہے۔ اپنی ان کو کیا فکر ہے؟ جو معصوم ہیں ان کو کیا فکر ہے؟ جو جنتی ہیں ان کو جنت کی فکر ہے؟ جی ان کو اپنی کیا فکر ہے؟ ان کو تو امتیوں کی فکر ہوگی نا۔ تو حضرت ابراہیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے نا، پیغمبر ہیں نا، سمجھ گئے کہ حضور کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے گا کہ اگر کسی بندے کو خوش کرنا ہے تو اس کی اولاد کے بارے میں آپ اس کے سامنے بتائیے، کسی بھی ماں باپ کے سامنے اس کی اولاد کی آپ تعریف کر دیجئے، اس کی کیجئے نہ کیجئے، اس کی اولاد کی خالی آپ تعریف کر دیجئے۔ بتائیے وہ زیادہ کس بات پر خوش ہوگا، اپنی تعریف پر یا اپنی اولاد کی تعریف پر؟ آپ کسی آدمی کو تحفہ دیجئے اور کسی آدمی کو یہ کہہ کر آپ تحفہ دیجئے کہ یہ تحفہ آپ کے بچوں کے لیے ہے، بتائیے خوشی باپ کو کب زیادہ ہوگی؟ ایک ہی جواب سب کا ملے گا کہ اولاد کا معاملہ اگر آ جائے تحفے کے معاملے میں تو زیادہ خوشی اسی وقت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تحفہ دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ تحفہ بڑا عظیم ہے۔ حضور کو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے پیارے، آپ تو جانتے ہیں کہ جنت سب کچھ ہے۔ ہاں الحمدللہ اللہ نے نیک لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ کہا حضور آپ نے اس کی مٹی بھی دیکھ لی؟ کہا ہاں بڑی خوشبودار مٹی ہے۔ کہا حضور آپ نے یہاں کی فصلیں اور بہاریں بھی دیکھ لی؟ حضور نے فرمایا بڑی ہریالی ہے، بڑی ہریالی ہے، بڑا خوشنما ماحول ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی امت کو میری جانب سے ایک ایسا تحفہ دے دیں کہ جو لوگ بھی یہ تحفہ ساتھ لے کر کے آئے گا تو اسے کاشتکاری کے لیے جنت ہی ملے گی۔ کاشتکاری سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں؟ ہاں کھیتی باڑی کرنا، جی تو کھیتی باڑی اسی کو نہ دیجیے گا جس کے پاس ہل ہو، ٹریکٹر ہو، فلانا ہو، یہ ہو وہ ہو، یعنی کھیتی باڑی کا کل سامان موجود ہو، ہے نا، وہی آدمی کھیت میں جائے گا، وگرنہ کسی کو کھیت میں بھیجنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ حضور آپ نے مٹی بھی دیکھ لی، آپ نے فصلیں بھی دیکھ لی، آپ نے بہاریں بھی دیکھ لی، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کاشتکاری کون کر سکتا ہے؟ تو میں کاشتکاری کے لیے ایک تحفہ آپ کی امت کو دینا چاہتا ہوں، آپ میری جانب سے اپنی امت کو یہ تحفہ دے دیں۔ اب وہ تحفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کو تسبیح فاطمی بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت ان الفاظوں کو پڑھے گی، ان الفاظوں کو سمجھے گی، ان الفاظوں پر عمل کرے گی تو جنت میں کاشتکاری کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ، وہ جنت میں کاشتکاری کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی آپ کی امت پاکی اگر بیان کرنی ہو تو صرف اللہ کی پاکی بیان کرے، عبادت کرنی ہو تو صرف اللہ کی عبادت کرے، کسی اور کے آگے سر نہ جھکائے۔ کبریائی تعریف اگر کسی کی بیان کرنی ہو تو صرف اللہ کی بیان کرے، کسی اور کی تعریف نہ بیان کرے، صرف اللہ سے امید رکھے، کسی اور سے امید نہ رکھے۔ تو یاد رکھیے یا رسول اللہ آپ کی امت اگر یہ عمل کرتی ہے تو جنت میں کاشتکاری کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عنایت فرمایا اور کہا حضور آپ اپنی امت کو یہ چیز دے دیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان بڑی افضل ہے، بڑی اعلیٰ ہے۔ حضور کو اللہ نے وہ کچھ دیا ہے جو اور کسی کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ ایسی شان والے رسول کا ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تو کم سے کم ایسی شان والے رسول کا مان تو رکھیے، مان تو رکھیے ان کا۔ صرف سن لینا، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دینا بس یہی کافی ہے؟ نہیں، ان کی شان کا مان رکھنا یہ امت کے لیے ضروری ہے۔ معراج کی رات سب سے عظیم تحفہ نماز جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیا گیا، ہم نے تو اس تحفے کو ہی اپنے ہاتھ سے نکال دیا، ہم نے تو اسے چھوڑ دیا جو اللہ کے قرب کا سہارا تھا، جو حضور کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جو ہدایت کے راہ پر چلنے کے لیے سب سے بہتر پل، سب سے بہتر راستہ تھا، ہم نے تو اسے ترک کر دیا۔ معراج میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت ابراہیم نے تحفہ تیسرا کلمہ دیا
تسبیح فاطمی دی۔ اللہ نے کیا تحفہ دیا امت کے لیے؟ نماز پنجگانہ۔ کیا دیا اللہ نے؟ نماز پنجگانہ۔ بدقسمتی کہ ہم نے اللہ کے تحفے کو بھی ترک کر دیا اور حضرت ابراہیم کے بھی تحفے کو ترک کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو معراج کا صحیح مفہوم اور مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں اللہ نے بلایا تھا حضور کو؟ کس لیے بلایا تھا اللہ نے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے رسول ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ جو چیزیں دیکھ کر کے جا رہے ہیں، جو اچھی ہیں اس کی خوشخبری دے دیجئے، اور جو بری ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو ڈرا دیجئے، کیونکہ ہم نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میرے بندوں کو بتائیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ معراج پر حضور کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ حضور ہمیں جنت کے بارے میں بتائیں، حضور ہمیں جہنم کے بارے میں بتائیں، حضور ہمیں گناہوں کے بارے میں بتائیں، حضور ہمیں نیکیوں کے بارے میں بتائیں۔ اس لیے حضور کو معراج کی رات بلایا گیا تھا۔ صحیح مسلم میں بڑی طویل حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں میں نے اللہ رب العزت کو دیکھا وہیں میں نے جہنمیوں کو بھی دیکھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے اس جبڑے سے فرشتے ہک ڈالتے تھے اور پیچھے کھینچتے ہوئے دوسرے جبڑے تک لے آتے تھے، اور وہ بڑا سخت طریقے سے چلا رہا تھا، بڑی بے چینی کے عالم میں، کرب کے عالم میں تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل اتنا سخت عذاب اس بندے پر کس لیے ہے؟ جواب ملا، یا رسول اللہ یہ چغل خور، غیبت خور تھا، یہ غیبت کرنے والا اور چغلی کرنے والا شخص تھا، اسی لیے اس کے ساتھ یہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن یا اس رات میں نے ایک بڑے پیٹ والے آدمی کو دیکھا جو پیروں سے نہیں چل رہا تھا، وہ اپنے پیٹ کے بل خود کو گھسیٹ رہا تھا اور بڑا تکلیف سے کراہ رہا تھا، رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، بلک رہا تھا۔ میں نے پوچھا، جبرائیل اس کا پیٹ اتنا بڑا کیوں ہو گیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ یہ وہ آدمی ہے جو ساری زندگی سود سے اپنا پیٹ بھرتا رہا، سود سے اپنا پیٹ بھرتا رہا، یہ وہ آدمی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا کہ ایک شخص کو اس کی زبان باہر نکال کر کے پیر اور ہاتھ اس کی زبان سے ہی لپیٹ دیا گیا ہے اور وہ تکلیف کے عالم میں ہے۔ پوچھا، جبرائیل اس کا یہ انجام کس لیے؟ کہا، یا رسول اللہ اسے اللہ نے زبان قرآن پڑھنے کو دی تھی لیکن اس نے قرآن نہیں پڑھا دنیا میں۔ ہائے ہائے ہائے، اتنی ساری باتیں سن لی، سود پھر بھی ہم کھائیں، قرآن پھر بھی ہم نہ پڑھے۔ بتائیے صاحب، چغلی کرے، غیبت کرے، فتنہ کرے، جو کچھ رسول دیکھ کر کے آئے ہیں بس معراج پر سبحان اللہ نہیں، معراج پر جس بات کے لیے حضور کو بلایا گیا، جو میسج دے کر کے حضور کو بھیجا گیا، ہم لوگوں کا عمل اسی پر ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، معراج کا اصل معنی ہم اور آپ اس وقت سمجھیں گے جب ہم ہر اس کام سے بچیں گے جسے ہمارے رسول نے ناپسند کیا، اور ہر اس کام کو اچھا جانیں گے جس کو ہمارے رسول نے اچھا جانا ہے۔ قرآن مجید میں 3 جگہ اللہ رب العزت نے معراج کا تذکرہ فرمایا۔ ایک جگہ صرف زمین کا، وہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کو اسریٰ بھی کہتے ہیں۔ یہاں زمینی سفر کا تذکرہ ہے، اور آسمانی سفر کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى۔ سورہ نجم کے اندر آسمانی سفر کا تذکرہ ہے حضور کا، اور تیسرا تذکرہ بڑے کمال کا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ اے رسول ہم نے آپ کو نہیں دکھایا، ہم نے آپ کو معراج نہیں کرایا الا فتنۃ للناس، لیکن یہ عمل تو انسانوں کے لیے فتنہ بن گیا۔ یعنی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی معراج پر ہی انگلی لگا کر کے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ ارے ہم نے تو آپ کو زمین کی سیر کرائی، آسمان کی سیر کرائی، ہم نے آپ کو سب کچھ اس لیے دکھا دیا کہ لوگ کم سے کم آپ کو دیکھا ہوا مان کر آپ کے پیچھے چلیں گے تو مجھ تک پہنچ جائیں گے، لیکن لوگ تو اسی معاملے پر سوال کرنے لگ گئے، فتنے میں پڑ گئے لوگ۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تو جہاں زمین کا سفر، جہاں آسمان کا سفر اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وہیں اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ معراج کے سفر پر لوگ الجھ کر فتنوں میں بھی پڑ جائیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی کہیں ہو سکتا؟ کمال کی بات، میں نے شروع میں یہ بات کہہ دی، معراج در حقیقت معجزہ ہے، اور معجزے پر انسان یہی کہتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور جہاں انسان یہ کہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہیں پر اللہ کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے،
اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 باتیں آج کے اس سبق میں یاد رکھیے: سود، غیبت، چغلی، خدا کے واسطے قرآن کی تلاوت لازم ہے۔ یہ 3 باتیں سب سے اہم، اور چوتھی باتیں نماز کی پابندی کیجیے، نماز کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ تو آج کے اس قول پر یہ 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب حضرات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسری ایک خاص بات، وہ جو میں نے خطبے کا جو تذکرہ آپ کو سنایا، خطبہ کے ذریعے انسان دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اچھائی بتاتا ہے، لوگوں کو خوبیوں کو بتاتا ہے۔ یہ دعوت اسلام کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جتنا ہو سکے اس باتوں کو آپ دوسروں تک پہنچائیے، اپنی زبان کے ذریعے جس طریقے سے بھی ہو سکے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیے۔ یہ ایک بہت نیک، بہت اچھا، بہت پسندیدہ عمل ہے اللہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔